الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد العربی المبعوث إلی کافۃ الناس وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد صدق اللہ العظیم۔ تمام مرد و خواتین سے درخواست ہے کہ وہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے احسان اور اس کے کرم سے سورۃ کافرون، سورۃ نصر، سورۃ لہب اور سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ کافرون میں یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے، جن میں ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل وغیرہ شامل تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں تو دوسرے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ کچھ اور لوگوں نے اسی قسم کی کچھ اور تجویزیں بھی پیش کیں، جن کا خلاصہ یہی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی طرح ان کافروں کے طریقے پر عبادت کے لیے آمادہ ہو جائیں تو آپس میں صلح ہو سکتی ہے۔ اس صورت نے دو ٹوک الفاظ میں واضح فرما دیا کہ کفر اور ایمان کے درمیان اس قسم کی کوئی مصالحت قابل قبول نہیں ہے جس سے حق اور باطل کا امتیاز ختم ہو جائے اور دین بر حق میں کفر یا شرک کی ملاوٹ کر دی جائے۔ ہاں، اگر تم حق کو قبول نہیں کرتے تو تم اپنے دین پر عمل کرو جس کے نتائج تم بھگتو گے، اور میں اپنے دین پر عمل کروں گا اور اس کے نتائج کا میں ذمہ دار ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں سے کوئی ایسی مصالحت جائز نہیں ہے جس میں ان کے دین کے شعائر کو اختیار کرنا پڑے، البتہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے امن کا معاہدہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ سورۃ انفال میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون، تم کہہ دو کہ اے حق کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اس کے بعد ہم سورۃ النصر کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ النصر مدنی صورت ہے، 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں فتح مکہ کے حوالے سے ایک خوشخبری بھی ہے، اور پھر اس میں ایک جو ہے اللہ تعالیٰ جب کامیابی ملے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے اس کے لیے ہدایت بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، اس سے مراد مکہ مکرمہ کی فتح ہے، یعنی جب مکہ مکرمہ آپ کے ہاتھوں فتح ہو جائے۔ زیادہ تر مفسرین کے مطابق یہ سورت فتح مکہ کے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس میں ایک طرف تو یہ خوشخبری دی گئی کہ مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا اور اس کے بعد عرب کے لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے، چنانچہ واقعہ بھی یہی ہوا۔ دوسری طرف چونکہ اسلام کے پھیل جانے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کا مقصد حاصل ہو جائے گا، اس لیے آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کے لیے حمد، تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس میں دی ہوئی خوشخبری کی وجہ سے بہت سے صحابہ خوش ہوئے،
لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سن کر رونے لگے، اور وجہ یہ بیان کی کہ سورت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو۔ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے گناہوں سے بالکل پاک اور معصوم تھے، اور اگر آپ کی شان کے لحاظ سے کوئی بھول چک ہوئی بھی تو سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کرنے کا اعلان فرما دیا تھا، اس کے باوجود آپ کو استغفار کی تلقین امت کو یہ بتانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کرنے کو کہا جا رہا ہے تو دوسرے مسلمانوں کو تو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے لیے یہ درس ہے کہ جب ہمیں کامیابی مل جائے، جب ہمیں کسی بھی کام کے اندر فتح مل جائے، تو جشن منانے کے جو طریقے ہیں، جس طریقے سے ہم لوگ جشن مناتے ہیں، اور ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو مزید ناراض کرتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، اور وہ معاف کرنے والا ہے، یہ طریقہ تھا۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ خاص طور پر ہمارے اس قرآن کریم کے کام میں شریک ہیں، ان کے لیے خاص طور پر یہ بات ہے کہ وہ جب دیکھیں کہ لوگ اس میں اچھے انداز سے سلسلے میں جڑ رہے ہیں اور اچھے انداز میں سلسلے سے سیکھ رہے ہیں، تو بجائے یہ کہ اس پر کوئی فخر کرنے کے، بجائے یہ کہ اس کو اپنا کمال سمجھنے کے، ہمیں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اور اسی سے استغفار کرنا چاہیے۔ یہی طریقہ ہمیں یہاں سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہم سورۃ لہب کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ لہب مکی سورت ہے، 5 آیتوں پر مشتمل ہے۔ ابو لہب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا جو آپ کی دعوت اسلام کے بعد آپ کا دشمن ہو گیا تھا اور طرح طرح سے آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے خاندان کے لوگوں کو صفا پہاڑ پر جمع فرما کر ان کو اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے یہ جملہ کہا تھا، تبا لک الہذا جمعتنا، یعنی بربادی ہو تمہاری، کیا اس کام کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں پہلے تو ابو لہب کو بد دعا دی گئی کہ بربادی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بلکہ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں۔ عربی محاورے میں ہاتھوں کی بربادی کا مطلب انسان کی بربادی ہی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ برباد ہو ہی گیا ہے، یعنی اس کی بربادی اتنی یقینی ہے جیسے ہو ہی چکی۔ چنانچہ جنگ بدر کے 7 دن بعد اسے طاعون جیسی بیماری ہوئی جسے عدسہ کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ چھوت چھات کے قائل تھے اور جسے عدسہ کی بیماری ہوتی اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ چنانچہ وہ اسی حالت میں مر گیا اور اس کی لاش میں سخت بدبو پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے کسی لکڑی کے سہارے اسے گڑھے میں دفن کر دیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ بھڑکتے شعلوں کو عربی میں لہب کہتے ہیں۔ ابو لہب بھی اس کو اس لیے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ شعلے کی طرح سرخ تھا۔ قرآن کریم نے یہاں دوزخ کے شعلے کے لیے یہی لفظ استعمال کر کے یہ لطیف اشارہ کیا ہے کہ اس کے نام میں بھی شعلے کا مفہوم داخل ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ اللہب ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی۔ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اپنی گردن میں موج کی رسی لیے ہوئے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہلاتی ہے، وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھایا کرتی تھی اور آپ کو طرح طرح ستایا کرتی تھی۔ اور اسی طریقے سے یہ جو اس کو مونچھ کی رسی لیے ہوئے گردن میں، اس کا مطلب بعض مفسرین نے بتایا کہ اگرچہ وہ ایک باعزت گھرانے کی تھی لیکن اپنی کنجوسی کی وجہ سے ایندھن کی یعنی
یہ اس کا حمالۃ الحطب کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی کنجوسی کی وجہ سے ایندھن کی لکڑیاں خود ڈھو کر لاتی تھی، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو کانٹے دار لکڑیاں بچھاتی تھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں لکڑیاں ڈھونے کی یہ صفت دنیا ہی سے متعلق ہے، اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کے دوزخ میں داخلے کی حالت بیان فرمائی گئی ہے، اور یہ مطلب یہ ہے کہ وہ دوزخ میں لکڑیوں کا گٹھڑا اٹھائے داخل ہوگی۔ قرآن کریم کے الفاظ میں دونوں معنی ممکن ہیں، اور ہم نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں بھی دونوں تفسیروں کی گنجائش ہے۔ اور جو دوسری بات ہوگی کہ فی جیدہا حبل من مسد، یعنی پہلی تفسیر کے مطابق جب یہ عورت لکڑیاں ڈھو کر لاتی تو اس کی مونچھ کی رسی سے باندھ کر، تو ان کو مونچھ کی رسی سے باندھ کر رسی کو اپنے گلے میں لپیٹ لیتی تھی۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ بھی ہے کہ دوزخ میں داخلے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ اس کے گلے میں مونچھ کی رسی کی طرح توق پڑا ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس کے بعد اب سورۃ اخلاص کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص مکی صورت ہے، 4 آیتوں پر مشتمل ہے۔ ترمذی اور حاکم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا نسب پوچھا تھا، تو ان کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ دوسری بعض روایت میں یہ سوال یہود مدینہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حسن بصری، عطاء، اکرمہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کو مکی کہا ہے، اور قتادہ اور ضحاک وغیرہ نے مدنی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں قول ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض روایات میں ہے کہ مشرکین کے سوال میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونا یا چاندی یا کچھ اور، تو اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اور حضرت امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اس صورت یعنی صورت اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد کی قرات فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسلم میں بھی، ابو داؤد، ترمذی، نسائی نے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ امام احمد نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی 3 صورتیں بتاتا ہوں جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن سب میں نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک ان تینوں صورتیں معوذتین اور قل هو اللہ احد کو نہ پڑھ لو۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا۔ تو دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ سورۃ فلق مدنی صورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ سورۃ فلق اور اس کے بعد کی سورۃ ناس، دونوں صورتیں ایک ساتھ ایک ہی واقعے میں نازل ہوئی ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں صورتوں کی تفسیر یکجا لکھی ہے۔ اس میں فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کے منافع اور برکات اور سب لوگوں کو ان کی حاجت اور ضرورت ایسی ہے کہ کوئی انسان اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں صورتوں کو سحر اور نظر بد اور تمام آفات جسمانی اور روحانی کے دور کرنے میں تاثیر عظیم ہے، اور حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنے سانس اور کھانے پینے اور لباس ان سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ اس کا واقعہ مسند احمد میں اس طرح آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے آ کر آپ کو اطلاع کی کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے،
اور جادو کا عمل جس چیز میں کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجے، وہ یہ جادو کی چیز کنویں سے نکال لائے۔ اس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گرہوں کو کھول دیا۔ اسی وقت آپ بالکل تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اور اگرچہ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی کا نام بتلا دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے، مگر اپنے نفس کے معاملے میں کسی سے انتقام لینا آپ کی عادت نہ تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ علیہ السلام کے اسوے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ذاتی انتقامات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو عمر پر اس یہودی سے کچھ نہیں کہا اور نہ کبھی اس کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کسی شکایت کے آثار پائے گئے۔ وہ منافق ہونے کی وجہ سے حاضر باش تھا، اور صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ پر ایک یہودی نے سحر کیا، تو اس کا اثر آپ پر یہ تھا کہ بعض اوقات آپ محسوس کرتے تھے کہ فلاں کام کر لیا ہے مگر وہ نہیں کیا ہوتا۔ پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا کہ خواب میں دو شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا ایک پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا یہ مسحور ہے۔ تو اس سے پوچھا سحر ان پر کس نے کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا لبید ابن عاصم نے، جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اس نے بتلایا کہ ایک کنگھے اور اس کے دندانوں میں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے۔ بئر زروان ایک کنویں کا نام ہے، میں ایک پتھر کے نیچے مدفون ہے۔ آپ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا اور فرمایا مجھے خواب میں یہی کنواں دکھلایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیوں نہیں کر دیا کہ فلاں شخص نے حرکت کی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے شفا دے دی اور یہ مجھے پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے تکلیف کا سبب بنوں۔ مطلب یہ تھا کہ اس کا اعلان ہوتا تو لوگ اس کو قتل کر دیتے یا تکلیف پہنچاتے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرض 6 مہینے تک رہا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جن صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کام لبید ابن عاصم نے کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس خبیث کو کیوں نہ قتل کر دیں۔ آپ نے وہی جواب دیا جو صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ اور امام ثعلبی کی روایت میں ہے کہ ایک لڑکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اس منافق یہودی نے اس کو بہلا پھسلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھا اور اس کے کچھ دندانے اس سے حاصل کر لیے، اور ایک تانت کے تار میں 11 گرہیں لگائیں، ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی۔ کنگھے کے ساتھ اس کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں جن میں 11 آیتیں ہیں۔ آپ ہر گرہ پر ایک آیت پڑھ کر اسے ایک کھولتے رہے یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں، اور آپ سے اچانک ایک بوجھ سا اتر گیا۔ سحر کے اثر سے متاثر ہونا نبوت اور رسالت کے منافی نہیں۔ جو لوگ سحر کی حقیقت سے ناواقف ہیں ان کو تعجب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے۔ سحر کی حقیقت اور اس کے اقسام اور احکام پوری تفصیل کے ساتھ سورۃ بقرہ کی تفسیر معارف القرآن میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217 تا 223 میں بیان کیے ہیں، وہاں پر دیکھ لیے جائیں۔ اور خلاصہ اس کا جس کا جاننا یہاں ضروری ہے اتنا ہے کہ سحر کا اثر بھی اسباب طبیعہ کا اثر ہوتا ہے، جیسے آگ سے جلنا یا گرم ہونا، پانی سے سرد ہونا، بعض اسباب طبیعہ سے بخار آ جانا یا مختلف قسم کے درد و امراض کا پیدا ہو جانا ایک امر طبعی ہے جس سے پیغمبر اور انبیاء مستثنیٰ نہیں ہوتے۔ اسی طرح سحر اور جادو کا اثر بھی اس قسم سے ہے اور اس لیے کوئی بعید نہیں۔ معوذتین ہر قسم کے دنیوی اور دینی آفات سے حفاظت کا قلعہ ہے، تو ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا ہر نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بغیر اس کی مشیت کے کوئی کسی کو ایک ذرہ کا نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو دنیا آخرت کی تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے اور اپنے عمل سے اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے۔ ان دونوں صورتوں میں پہلی صورت یعنی صورت فلق میں تو دنیاوی آفات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور دوسری صورت ناس میں
اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ مستند احادیث میں ہے، ان دونوں صورتوں کے بڑے فضائل اور برکات منقول ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ ان کی مثل نہیں دیکھی، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں بھی ان کی مثل کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت انہی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معوذتین پڑھائی اور پھر مغرب کی نماز میں انہی دو صورتوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ان صورتوں کو سونے کے وقت پڑھا کرو اور پھر اٹھنے کے وقت بھی، رواہ نسائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی، ابو داؤد، نسائی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دو صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے۔ پھر جب مرض وفات میں آپ کی تکلیف بڑھی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بدن پر پھیر لیتے تھے۔ میں یہ کام اس لیے کرتی تھی کہ حضرت کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہ ہو سکتے تھے، رواہ الامام مالک۔ یہ سب روایتیں تفسیر ابن کثیر سے نقل کی گئی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں بارش اور سخت اندھیری تھی اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب آپ کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہ کہو۔ میں نے کہا کہ کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھو۔ جب صبح ہو اور جب شام ہو 3 مرتبہ یہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا، ترمذی، ابو داؤد، نسائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لیے 2 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا معمول تھیں۔ اور آئیے دیکھیں ہم اس صورتوں میں اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے کن شرور سے بات ہو رہی ہے، کن شرور سے پناہ مانگنے کی بات ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، کہو میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گرہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ اس میں مرد اور عورت دونوں داخل ہیں، جادوگر مرد ہوں یا عورت دھاگے کے گنڈے بنا کر اس میں گرہیں لگاتے جاتے تھے اور ان پر کچھ پڑھ کر پھونکتے رہتے تھے، ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس کو دیکھیے، یہ سورت بھی مدنی ہے اور اس میں 6 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ قرآن کریم نے سورۃ انعام میں بتایا ہے کہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، البتہ شیطان جو جنات میں سے ہیں وہ نظر نہیں آتے اور دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سن کر انسان کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں۔ اس لیے آیت کریمہ میں دونوں قسم کے وسوسہ ڈالنے والوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ان آیتوں میں اگرچہ شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی طاقت کا ذکر فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پناہ میں مانگنے کی تلقین کر کے یہ بھی واضح فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے اور اس کا ذکر کرنے سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور سورۃ النساء میں فرمایا گیا کہ اس کی چالیں کمزور ہیں، اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ انسان کو گناہ پر مجبور کر سکے۔ اور سورۃ ابراہیم میں خود
اس کا یہ اعتراف اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ مجھے انسانوں پر کوئی اقتدار حاصل نہیں، یہ تو انسان کی ایک آزمائش ہے کہ وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو بندہ اس کے بہکاوے میں آنے سے انکار کرے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے، تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اسی کے فضل اور اسی کے احسان سے ہم نے اس پارے کو پڑھا، اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ پارہ ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔